حضرات نے کبھی یہ بھی سوچا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس میں سارا طرز غیب کا چل رہا ہے۔ یہ آپ حضرات یوں کہتے ہیں نا، یہ مکان یہ فلاں کا ہے، یہ زمین بھی فلاں کی ہے، یہ پیٹرول پمپ بھی فلاں کا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے وہ یہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے نا، آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے کہ آپ غائب کا طرز لے کر بات کر رہے ہیں نا، کہ کسی کو آپ بتا رہے ہوں، یوں کہہ رہے ہوں کیا یہ مکان یہ کوٹھی فلاں کی ہے، یہ پیٹرول پمپ بھی فلاں کا ہے، اور یہ جو یہ فلاں باغ ہے یہ بھی اس کا ہے، یہ بھی اس کا ہے، اس کا یہ کیا ہوا کرتا ہے جی، یہ غائب ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں سورہ فاتحہ کا طرز دیکھیں، کیا ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاں جی اور پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب ہے اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ ہے ایسا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ کون؟ وہی کہ اللہ جس کے لیے سب تعریفیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ جو ہے روز جزا کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے سارا ہم نے جو طرز اختیار کیا وہ یہ سمجھ کر کہ اللہ ہم سے غائب ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور واقعتاً اللہ تو اتنی تعریفوں کے بعد بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ تو اب بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ تو ہمیں نظر آئے گا جنت میں جی، اس وقت تو اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل فرمائیں گے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ تم اپنے رب کو یہ ایسے دیکھو گے جس طرح کے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تم ایسے دیکھو گے، یہ فرما انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح کہ بدر کی رات میں 14ویں کی رات میں تم قمر کو دیکھتے ہو، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی تعریفیں کرنے کے باوجود ابھی اللہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، جب نظر نہیں آ رہا تو پھر اگلا طرز اللہ نے کیوں بدلا؟ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تو سارا غائب والا طرز چل رہا تھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ یہ ایسا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ لیکن آگے اگلی آیت کو ذرا غور سے آپ سمجھے نا جی، آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو پھر طرز یوں عربی پیچھے سے جو کلام آ رہا ہے اس کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے تھا، ایاہ نعبد و ایاہ نستعین۔ اس کا یہ مطلب ہوتا کیا؟ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ابھی ہم نے تعریفیں کی ہیں، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا نہ یوں نہ کہو، بلکہ تم یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو بالکل خطاب ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ حضرات نہیں سمجھے، آپ سمجھ گئے جی؟ ہاں جی، پہلے سارا غائب کا طریقہ چل رہا تھا، اب یہاں پر یہ مخاطب کا طریقہ ہے۔ میں نے اتنا آسان کر دیا ہے اس کو، یہ اب مخاطب کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میری صفات تم نے ذکر کی ہیں، تو صفات ذکر کرنے سے اگرچہ میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا تم نے مجھے پہچان لیا ہے گویا میں تمہارے سامنے ہوں۔ اب جب گویا میں تمہارے سامنے ہوں، اب غیب کسی کے چھوڑو، اب براہ راست مجھ سے کلام کرو۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں التفات۔ اللہ نے التفات فرمایا ہے، کس سے کس کی طرف؟
فرمائے غیبت سے تخاطب کی طرف، خطاب کی طرف اللہ نے کہا چھوڑو اب غیب کو، اب تم میرے سامنے ہو۔ تو ابتدا میں تو تم کہہ رہے تھے سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ تمام جہانوں کا پالنے والا، رحمان رحیم، روز جزا کا مالک، اب کہو کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، الاحسان۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے چند سوالات آپ علیہ السلام سے کیے، صحابہ کی مجلس بھری ہوئی تھی، یہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اجنبی بن کر، انسانی شکل و صورت میں آئے، سفید لباس پہن کر آئے، بال جو تھے سر کے انتہائی سیاہ تھے اور کپڑے انتہائی سفید تھے۔ حدیث جبرائیل میں چند سوالات کیے، صحابہ سوالات سے رک گئے تھے، نہیں پوچھتے تھے، حتیٰ کہ ضروری سوالات بھی چھوڑ چکے تھے۔ 7ویں پارے کی آیت نازل ہو چکی تھی جس کی وجہ سے صحابہ چاہتے تھے کوئی اور آئے وہ آپ سے پوچھے اور ہمیں علم جو ہے وہ حاصل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم بہت ساری اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو، یعنی جو بلا ضرورت ہوتی ہے، اگر ان کی حقیقت کھول دی جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ نے سوالات چھوڑ دی، احتیاط کرنے لگے، چاہتے تھے، کئی دن گزر گئے تھے، کوئی آئے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ آپ جائیں انسانی شکل میں، جا کر مجلس میں سوالات کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کو ان سوالات کا پہلے سے علم تھا۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی انشاءاللہ یہ حدیث مکمل آپ کے سامنے لائیں گے، اس وقت کیونکہ اس کا ایک ٹکڑا ہمیں چاہیے، وہ یہ کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ درجہ پیدا نہ ہو، یہ مرتبہ پیدا نہ ہو، تو اگر وہ نہیں دیکھ رہا، یعنی یہ دل اگر یہ دل میں آئے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے، اگر تمہارے دل میں یہ نہ آ سکے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے، تو پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نیت سے، اس خیال سے تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اعلیٰ درجہ تو کیا ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح منہمک ہو کر عبادت کریں ہم، لیکن ہماری عبادت میں جان ہی نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، ہماری عبادتوں میں خدا کی قسم جیسے اللہ والوں کی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، کون سی چیز ہے، گھن کا کیڑا ایسا ایسا آخر وہ لکڑی میں سوراخ کر ہی دیتا ہے، کوئی چیز تو لگی ہوئی ہے، عبادتوں میں مزہ نہیں رہا، ذکر و اذکار میں اللہ کی طرف توجہ نہ رہی، بلکہ ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ صحابہ کی عبادات کو دیکھیں اور اپنی عبادت، انبیاء کی عبادات تو بہت اونچی ہیں، لیکن اگر صحابہ کی عبادت کو دیکھا جائے اور اپنی عبادت کا موازنہ کیا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا کہ ہے کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا تو کہا جی یہ تو ہم نکالیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نکالو گے تو یہ تو پھر تکلیف ہوگی، چلو یوں کر لیتے ہیں کہ ایک حالت ایسی ہے کہ مجھے اپنا بھی پتہ نہیں چلتا، تم اس حالت میں یہ تیر نکال لینا۔ نماز شروع کی، لوگوں نے تیر نکال لیا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا، سلام پھیرا،
دیکھا تو لوگ ارد گرد اکٹھے. کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی وہ تیر نکالنا تھا. پھر وہ تو ہم نے نکال لیا. تم نے نکال بھی لیا. اس طریقے کی وہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ تو حضرت علی کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے قریب جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی ٹانگ انہوں نے ایک حصہ کہا یہ کاٹنا پڑے گا، ایک طرف کی تو یہ کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹروں نے جب یہ کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ جب میں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں تو پھر یہ کام کر لینا. چنانچہ وہ کرتے رہے. ادھر مفتی صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. اور اللہ والوں کی اس طرح اللہ سے لگاؤ کی کیفیت ہے، صورت حال ہے. لیکن ہماری عبادات میں تو جان ہی نہیں ہے. ہماری عبادات میں تو کوئی ایک آدھ کھانس پڑے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا یہ اس طرف سے کس نے کھانسا ہوگا، پیچھے سے اب کون آ کے شامل ہوا، یہ کس کی عبادت ہے جی. الامان والحفیظ. کوئی لگن نہیں، کوئی محویت نہیں ہے، کوئی استغراق نہیں ہے یہ. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا میں نے قول پڑھا، میں نے کہا سچ فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ. کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا آپ حضرات بھی جب یہ جملہ سنیں گے حضرت کا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے. اکبر بادشاہ جہانگیر کو آنکھیں دکھانا یہ کس کا کام تھا؟ یہ کس نے آنکھیں دکھائی تھی؟ کس نے سیدھا کیا تھا ان کو؟ حضرت مجدد الفسانی. اکبر تو پھر بھی یہ کام وہ تو جلدی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن حضرت نے مقابلہ اس کا بھی کیا اور جہانگیر کو قابو کیا. اور اسی طرح پھر شاہ جہاں کو پھر چلتا رہا سلسلہ. پھر آگے ان کے بیٹے نے وہی اصلاحی کام کیا، جیل میں ڈال دیا. حضرت مجدد کو جیل میں ڈال دیا. حضرت نے وہاں پر جا کر قیدیوں کو تبلیغ شروع کر دی اور ان کو توحید اور سنت پر لانا شروع کر دیا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر خطوط لکھے وزراء کی طرف، امراء کی طرف. وہ خطوط آج تک مکتوبات کے نام سے موجود ہیں، یہ آج بھی چھپے ہوئے موجود ہیں. آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ حضرت کو کتنا درد تھا، کس قدر انہوں نے جی تجدیدی کام کیا. حضرت کا قول سنیں کیا فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں دو قول، ایک عبادت کے بارے میں وہ بعد میں سناتا ہوں. ایک قول یہ فرماتے ہیں جب میں کوئی خلاف شرع کام دیکھتا ہوں تو رگ فاروقی پھڑک پڑتی ہے، یہ خون جو ہے اندر جوش مارتا ہے. وہی حضرت فاروق اعظم کا خون موجود ہے جی، تو ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو عبادت کے بارے میں فرمایا بعض لوگ صرف یوں کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں امام کے پیچھے اللہ اکبر اور امام کے بغیر بھی، پھر وہ چلتے رہتے ہیں، ان کی زبان بھی چلتی رہتی ہے، رکوع سجدہ بھی چلتا رہتا ہے جی، اتحیات بھی چلتی رہتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، اور دوسری طرف بھی سلام پھیر کے ایک طرف ہو گئے. پتہ کوئی نہیں ہے کہ پوری نماز میں ہم نے پڑھا کیا ہے. فرمایا تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کے اختتام تک کوئی توجہ نہیں ہوتی. آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، آپ نے دوسری میں کیا پڑھا، صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز شروع کی ہے اور نماز ہم نے ختم کی ہے. درمیان والا حصہ یاد ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. تو احسان کا مرتبہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، سب کو کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو. تو اب دیکھیں جی غائب کے طرز سے اللہ نے بندے کو اجازت دی ہے، اے میرے بندے، اے میری صفات بیان کرنے والے، اب براہ راست تو مجھ سے کلام کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ.